لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے چاہنے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دیں گے۔ کہ حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس نے بھی ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے چاہنے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بات مختصر سی ہے کہ ہمیں اس حدیث شریف سے پیغام اور یہ وضاحت بھی ملتی ہے اور ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جو بیوی اگر اس طرح کرتی ہے تو وہ اس حدیث شریف سے خود اپنے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اتنی تو سمجھ بوجھ دی ہے کہ اس کو اتنا تو سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایسی بیویاں اور ایسے لوگ، صرف ضروری نہیں ہے کہ بیویاں ہوں، اس کے اندر بیوی کا میکہ بھی شامل ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بیوی اور اس کا میکہ شامل ہو، باہر والے لوگ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں اور بیٹے کے درمیان بہت زیادہ اس بات کی سازش کرتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کے درمیان جو ہے جدائی ہو جائے۔ دیکھا کہ بھائی بیٹا بہت ماں کا خدمت گزار ہے، ماں بہت دعائیں دیتی ہے، کچھ لوگ جلنے والے تو پتہ ہے آپ کو چھوٹی سی باتیں ہوں گی اس پہ بھی جلنا شروع کر دیں گے۔ تو جو ہے یہ تو پھر ایک بات ہے، ایک عظیم رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کا رکھا ہے۔ تو ماں بہت زیادہ دعائیں دینے والی، اپنے بیٹے سے بہت محبت کرنے والی، بیٹا اپنی ماں کا بہت فرمانبردار، تو بہت سارے لوگ اس میں بھی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ اس حوالے سے بھی سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گزارش ہے ایسے لوگوں سے، خدا را اس قیامت کے دن بتا دیا گیا کہ آپ کو بالکل الگ کر دیا جائے گا آپ کے چاہنے والوں سے، آپ اکیلے رہ جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے اگر آپ نے اس طرح کا کوئی فعل انجام دیا، کوئی کام انجام دیا کہ جس سے آپ ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال لیں، وہ چاہے بیوی ہو، چاہے وہ بیوی کا میکہ ہو، چاہے وہ باہر والے کوئی لوگ ہوں، ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے چاہنے والوں سے اس کو دور کر دیں گے، ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، وہ کبھی نہیں مل سکے گا، بالکل اکیلا اور تنہا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث شریف کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ